السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آپ کی صبح کو، آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار اکرام ہوتی صاحب۔ ہوتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے سینئر کارسپونڈنٹ 92 نیوز تجزیہ کار سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ دیگر شہروں سے بھی ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم خبریں لینے کی کوشش کریں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر یہ کورال چوک سے آنورڈ رواد تک جو راستہ جاتا ہے، یہاں میلوں لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں۔ اس کے لیے سابقہ حکومت نے بھٹی صاحب ایک انیشیٹو لیا تھا، کتنے ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے تھے یہاں اس روڈ کو وسعت دینے کے لیے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ سی ڈی اے نے وہ فنڈ سرنڈر کر دیے۔ کیوں؟ فیصل دیکھیے، جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اس کا جو پوائنٹ ہے کرال چوک تا ٹی چوک یا رواد تک کی ہم بات کریں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آنے والی لائٹ کے ہیوی ٹریفک کو بھی اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس روٹ کے اوپر آبادی کا دباؤ بڑھنے کے باعث جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ 24 اپریل 2018 کو یہ ہم نے سٹوری کی تھی کہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے انہوں نے اس سگنل فری منصوبے کو، جو کہ پہلے 0 پوائنٹ سے کرال چوک تک مکمل کر لیا گیا تھا، اور دوسرے مرحلے کے اندر یہ 12 کلومیٹر کی مزید شاہراہ تعمیر ہونی تھی، جس کو ایکسپینڈ کرنا تھا۔ دونوں اطراف سے 2 سروس لین بھی بننی تھی اور 4 لین دونوں اطراف کے اوپر اس نے ایکسپینڈ ہونا تھا۔ راستے میں کئی انٹرچینج بننے تھے، اور یہ منصوبہ تھا کرال چوک سے ٹی چوک تک۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے پی ایس ڈی پی کے تحت خصوصی طور کے اوپر اس کے فنڈز ایلوکیٹ کیے، تقریباً 10.75 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دی۔ چونکہ وزارت خزانہ نے اس وقت سپلیمنٹری گرانٹ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ فنڈز کی قلت ہے، جس کی باعث اس منصوبے کو پی ایس ڈی پی میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے واضح طور کے اوپر احکامات جاری ہوئے تھے، جس کی پوری دستاویز ہمیں موصول ہوئی، اس کے اندر واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ سی ڈی اے کو فوری طور کے اوپر اس منصوبے کو شروع کرے، یعنی کہ میں اپریل 2018 کی بات کر رہا ہوں، اور 2020 تک یہ منصوبہ جا کر مکمل ہوگا۔ چونکہ بہت مشکل یہ پروجیکٹ تھا، چونکہ اس روٹ کے اوپر آپ ٹریفک کو مستقل بند نہیں رکھ سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وابڈا نے، نودر نے اور دیگر جو سروس فراہم کرنے والی کمپنی ہیں، انہوں نے بھی اپنی مینٹیننس کرنی تھی۔ لیکن یہاں پر یومیہ جو ہے تقریباً 25 سے 30 ہزار گاڑیوں کا جو گزر ہوتا ہے، ان کو ایک بڑی سہولت ملنی تھی۔ 1 کروڑ روپے فوری طور کے اوپر فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کی گئی تھی سی ڈی اے کو، اور سی ڈی اے کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ اس منصوبے کے اوپر فوری طور کے اوپر کام شروع کریں، تاکہ 0 پوائنٹ سے کرال چوک تک جس طریقے سے ہم نے ٹریفک کو سگنل فری کر دیا ہے، اسی طریقے کے مطابق کرال چوک سے ٹی چوک تک بھی آپ کی ٹریفک سگنل فری ہو جائے۔ لیکن سی ڈی اے کا وہی طریقہ کار، انہوں نے اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بجائے، اس کو پرسو کرنے کی بجائے، وہ سارا جو فنڈز تھے وہ سرنڈر کر دیے اور دوبارہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے۔ اب ہم روزانہ ہوتی صاحب دیکھتے ہیں کہ جب شام کا ٹائم ہو یا صبح کا وقت جو آفس ٹائمنگ ہے، وہاں پر بدترین ٹریفک جیم ہوتا ہے، اور شہریوں کو 2-2, 4-4, 5-5 گھنٹے وہاں پر ٹریفک میں پھنس کر رہنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو ٹریفک پولیس ہے وہ ہیوی ٹریفک کو ویسے مختلف مقامات کے اوپر انہیں بھی روک دیتی ہے، تو وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اب سی ڈی اے کو خیال آیا کہ نہیں، ہمیں اسے مکمل کرنا چاہیے۔ اب دوبارہ سے پی سی 1 اس کا تیار کیا جا رہا ہے، دوبارہ سمری وزارت منصوبہ بندی و ترقی کو بھجوائی جا رہی ہے۔ پی سی 1 اپروو ہوگا، سی ڈی ڈبلیو پی میں جائے گا، ایکنک سے اپروو ہوگا، یعنی کہ 1 سے 1.5 سال تک لٹک جائیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد سے ان کے منتخب اور راولپنڈی سے منتخب نمائندے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس منصوبے کو فاسٹ ٹریک کے اوپر شروع ہونا چاہیے۔ فنڈ جو ایلوکیٹ کیے گئے تھے اب وہ سرنڈر کیے جا چکے۔ سی ڈی اے جو خود آکشن کرتا ہے، اربوں روپے کی رقم حاصل کرتا ہے، وہ رقم کہاں جاتی ہے؟ سی ڈی اے کو خود بھی ایک انیشیٹو لے کے اپنے فنڈ سے اس منصوبے کو شروع کرنا چاہیے، چونکہ یہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ بین الصوبائی یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان یہ ٹریفک کا جی ٹی روڈ کے ذریعے سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ چیئرمین سی ڈی اے کس طریقے کے ساتھ اس معاملے کو پرسو کرتے ہیں، اور وزارت منصوبہ بندی و ترقی کا اگر وہاں پر یہ معاملہ لٹک گیا تو شہریوں کی تکلیف میں، اذیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر اس کو فاسٹ ٹریک پہ کرتے ہیں تو پھر بھی 2020 تک یہ منصوبہ جا کر مکمل ہوگا۔ اس معاملے کے اندر بھی فیصل ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی کے سست روی کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے جو کہ اپنے پروگرام میں ہم نے ہوتی صاحب ٹیک اپ کیا تھا، چیئرمین ایس سی سی پی شوکت حسین عباسی کی سے متعلق ہم نے یہ خبر کی تھی کہ پرائم منسٹر آفس میں 10 روز قبل ایک میٹنگ ہوئی تھی،
اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چیئرمین SSCP شوکت حسین عباسی کو، جن کی تقرری خلاف ضابطہ ہے، جنہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اقربا پروری کی بنیاد کے اوپر اور ایک اپنی ذاتی مراسم کی بنیاد کے اوپر اپوائنٹ کیا تھا، جونیئر ترین آفیسر ہیں، ان کے دور کے اندر 3 مرتبہ انہیں ترقی دی گئی۔ اکتوبر 2017 سے پہلے وہ کسی عہدے کے سربراہ نہیں رہے تھے، یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے ہدایات بھی جاری کر دی تھی کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اور ایکٹنگ چیئرمین SSCP کے احکامات بھی جاری ہوئے تھے، یعنی کہ طاہر محمود جو کہ موسٹ سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، انہیں چیئرمین SSCP اپوائنٹ کیا جائے۔ گزشتہ روز یہ حیرانی ہوئی کہ بیوروکریسی کس طریقے کے ساتھ وفاقی حکومت کے اصلاحات کے ایجنڈے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسد عمر صاحب نے گزشتہ روز انکشاف کیا کہ ان کے مطابق چیئرمین SSCP شوکت حسین عباسی کو 9 روز قبل ہی ہٹایا جا چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کے مطابق اس وقت ایکٹنگ چیئرمین SSCP ہیں طاہر محمود صاحب، جبکہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی چیئرمین SSCP شوکت حسین عباسی صاحب ہے۔ جب ان سے کہا گیا تو ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، اچنبے کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واضح طور کے اوپر احکامات جاری کیے تھے اور ان احکامات کے اوپر بیوروکریسی نے 10 روز گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں کیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے دوبارہ وزیر خزانہ نے دوبارہ PM سیکریٹریٹ سے رجوع کیا کہ کس طریقے کے ساتھ کون سے ایسے افسران ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر اور فیڈرل منسٹر فائنانس کی احکامات کے باوجود اس نوٹیفیکیشن کے اجرا میں رکاوٹ ڈالی، اور اس کے بعد انہیں اپڈیٹ کیا گیا کہ نون لیگ کے دور میں تعینات ہونے والے، خلاف ضابطہ تعینات ہونے والے چیئرمین SSCP شوکت حسین عباسی کو ہٹایا جا چکا ہے، لیکن عملی طور پر وہ آج بھی اپنے نہ صرف چیئرمین SSCP موجود ہیں بلکہ وہ بطور چیئرمین SSCP اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ تو اس سے بڑی ایگزامپل نہیں ہوگی، اور یہ وفاقی حکومت کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل منسٹر فائنانس کے لیے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو آپ اصلاحات کا ایجنڈا آگے لے کے چل رہے ہیں، جو خلاف ضابطہ تقرریوں کے خلاف آپ ایکشن کرنے جا رہے ہیں، اس کے سامنے آپ کے آس پاس موجود بیوروکریسی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے۔ بٹی صاحب، اسد عمر صاحب نے جب دیگر لوگوں کو بھی عہدوں سے ہٹایا تھا، جس میں SSCP کی ایک خاتون بھی تھیں، فواد چودھری صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی اور سارا جو کابینہ کا اجلاس تھا اس کی کارروائی سے آگاہ بھی کیا تھا، لیکن یہ ان صاحب کا نام انہوں نے اس وقت بھی نہیں لیا تھا۔ کیا اسی وقت وہ کوئی کاغذ، وہ نوٹیفیکیشن، وہ پرچی وہاں سے کھسکا دی گئی جو ابھی تک کھسکی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یقینی طور کے اوپر وزیر اطلاعات نے اس دن جو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے وہی نام، انہی اداروں کے سربراہان کا نام میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا جو انہیں اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وزارت خزانہ کے اندر پہلے ہی اس کے اوپر پلاننگ ہو چکی تھی کہ اس معاملے کو کس طریقے کے ساتھ کوئی آپ ٹیکنیکل طریقہ اڈاپٹ کرتے ہوئے، آپ نے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، آپ نے وزیر خزانہ یا وزیر اطلاعات کے علم میں یہ معاملہ نہیں لانے دیا۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر کہ وزیر خزانہ جو خود ملک کی معیشت کو سنوارنے کے لیے دن رات جو کاوشیں کر رہے ہیں، مختلف معاملات کے اندر انگیج ہیں، ان کے نالج میں انہیں یہی اپڈیٹ کیا گیا کہ احکامات جاری ہو چکے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے۔ لیکن دوسری جانب جس بیوروکریسی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، عمل درآمد کرنا تھا، انہوں نے اس معاملے کو آج بھی روکے ہوئے ہے۔ مطلب اس معاملے کی انکوائری ہونے چاہیے کہ کن لوگوں نے، کس سیکشن آفیسر نے یا کس ایڈیشنل سیکٹری نے اس نوٹیفیکیشن کے اجرا میں رکاوٹ ڈالی۔ اگرچہ کہ پرائم منسٹر کے احکامات جاری ہو چکے تھے، وزیر خزانہ کے احکامات جاری ہو چکے تھے، اور وزیر خزانہ کے علم میں یہی ہے کہ طاہر محمود ایکٹنگ چیئرمین اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور چیئرمین SSCP کو ریموو کیا جا چکا ہے، جبکہ عملی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اسد عمر صاحب کو اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے، چونکہ بہت ان کے لیے بھی پریشانی کی بات تھی جب ان سے گزشتہ روز یہ اس معاملے کے اوپر سوال کیا گیا تھا۔ بڑی صاحب، یہ شارٹلی بتائیے گا، بیوروکریسی اگر اس طرح کے کام کرتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ PTI کی سیاسی ناتجربہ کاری ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ یہ پلان ہے بیوروکریسی کا کہ گورننس کو بہتر نہیں ہونے دینا؟ دیکھیے، جو ہمیں مختلف معلومات ملتی ہیں، جو مسلم لیگ نون کا پیٹرن تھا، جو وہاں پر ایک مخصوص بیوروکریسی گروپ وہاں پر ان کے ساتھ ویل کنیکٹ تھا، ابھی بھی وہ لوگ مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد جو اسپیشلی نیب نے مختلف جگہوں کے اوپر کرپشن خلاف کارروائیاں کی اور بیوروکریٹس کو بھی اس معاملے کے اندر انہوں نے کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا، تو بیوروکریسی کے اپنے ایک ڈفرینٹ موڈ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ لوگ جو اس سسٹم کے اصلاح کی راہ میں پہلے اسٹیٹس کو ختم کرنے نہیں چاہتے، ابھی بھی وہی لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وفاقی وزراء کو اور پرائم منسٹر ہاؤس کو ان ایسے امور کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو انہیں مس لیڈ کرتے ہیں اور اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
वफाक में भी PTI को ये चैलेंजेस हैं और पंजाब में भी हैं। पंजाब इस वक्त 692 अरब का मकरूज सूबा है, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि 20 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज मुख्तलिफ कंपनीज़ को दिया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से। नवाज संगरा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। नवाज, बताइएगा, ये 20 अरब रुपए जिन कंपनीज़ को दिए जा रहे हैं, अपेरेंटली जब मैंने आपकी स्टोरी देखी है उसमें तो वो वही कंपनीज़ हैं जो आवाम से भी पैसे ले रही होती हैं, जिनको सब्सिडी भी मिल रही होती है। अब कर्ज की नौबत क्यों आ रही है? जी बिल्कुल अब्बासी साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये वही कंपनियां जो अब आवाम से भी पैसे ले रही हैं और ये वही कंपनियां जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई हैं और शहबाज शरीफ साहब की ये जो कंपनीज़ हैं, इसका शहबाज शरीफ साहब ने जो फ़ायदा लेना था वो तो ले चुके हैं, लेकिन अब ये कंपनीज़ जो हैं ये जो मौजूदा PTI की गवर्नमेंट है उसके लिए भी एक मुसीबत बन चुकी हैं, क्योंकि इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट जो पहले से मकरूज़ है उसको अब मज़ीद कर्ज़ देना पड़ रहा है और गवर्नमेंट जो माली मुश्किलात का शिकार है वो इस कर्ज़ की वजह से मज़ीद जो है वो कर्ज़ों में दबती चली जा रही है। अभी ये इस बजट में जो है वो 20 अरब रुपए रखे गए हैं जो इन कंपनीज़ को दिए जाएंगे कर्ज़ की मद में। इसमें सबसे ज़्यादा जो बजट रखा गया है वो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जिसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है और इस तरह जो दीगर कंपनीज़ हैं वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो कूड़ा करकट उठाने के हवाले से शहर में काम कर रही हैं। अगर इनकी कारकर्दगी देखी जाए तो इनकी कारकर्दगी सब लोगों के सामने है कि कितना ये सफाई का ख्याल रख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए 12 अरब रुपए हुकूमत की मजबूरी बन गई थी इनको ब्लॉक अलोकेशन की मद में रखने के लिए, ताकि इनको जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी इनको हम ये कर्ज़ दे देंगे। तो इस तरह ये आप सारी सूरत हाल आपके सामने है कि ये कंपनियां जो हैं शहर में सफाई किस तरह कर रही हैं, जबकि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद है और वो पहले भी इस तरह सफाई होती थी। अब इन कंपनीज़ को बनाने का मकसद क्या है? ये टर्किश कंपनी है जो जिनको बनाया गया। इसके अलावा पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड जो है उसको 15 करोड़ रुपए लोन दिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड जो है ये कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आया, कितनी ट्रेड की इसने, इस हवाले से कोई इनका जो फिगर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके लिए मॉडल बाज़ार कंपनी जो है उसके लिए उसको कर्ज़ जारी किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने ये कंपनियां बनाई थी तो उनको ये सोचना चाहिए था कि इन कंपनी को चलाया कैसे जाएगा, इनको फाइनेंस कैसे आएगा, इन पर जो अखराजात हैं वो कैसे होंगे। अब गवर्नमेंट इनको कर्ज़ देती रहेगी, ये कंपनियां चलती रहेंगी, गवर्नमेंट मज़ीद मकरूज़ होती जाएगी, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और इस वजह से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसने अभी परसों ये बजट पेश किया, ये काफ़ी परेशान नज़र आई है। ये वज़ीर ख़जाना जो मखदूम हाशिम जवां बख्त है वो उन्होंने कल भी एक पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में इन कंपनीज़ का, इन शहबाज शरीफ साहब के जो मनसूबे उनका जिक्र किया, उन्होंने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया, तो उसमें वो ख़ासे मायूस नज़र आए। उनका कहना था कि ये जो मेट्रो ट्रेन हम बनाने जा रहे हैं ये 165 अरब से 250 अरब तक पहुंच जाएगी और उन्होंने इसमें वक्त दिया कि ये जो अगला माली साल है उसमें पहले क्वार्टर में उन्होंने कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि इसको चलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो खौफनाक फिगर दिया वो ये दिया कि ये ना हम इस पे सिर्फ इतना 250 अरब रुपए लगा के हम इसको चला रहे हैं, बल्कि इसको माहाना हमें जो 6 से 8 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी इसको चलाने के लिए, जिसमें 3 लाख लोग जो हैं वो डेली सफ़र करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के फिगर थे। तो इस तरह ये जो मंसूबे हैं शहबाज शरीफ साहब के तमाम, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो PTI की गवर्नमेंट है उसके लिए बड़े तकलीफ़ दे बनते जा रहे हैं कि अब हम कैसे इनको चलाएं। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इन मंसूबों को रोकना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक वो नेगेटिव साइन जाता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही का जो मंसूबे थे उनको बंद कर दिया था, तो अब ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये इस तरह की चीज़ें अपने सर पे नहीं लेना चाहती कि हम शहबाज शरीफ साहब के मंसूबों को बंद कर दें और उन पर अरबों रुपए जो खर्च हो चुके हैं वो ज़ाया हो जाएं। लेकिन इनको चलाने में भी खासी जो है वो दिक्कत का सामना है। एक है पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट। ये बताइएगा कि जिन कंपनियों का आपने जिक्र किया है जिन्हें 20 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा, ये वही कंपनियां हैं जो 56 कंपनी स्कैंडल में जिनका नाम शामिल है और इन्हीं कंपनियों से मुतल्लिक नैब तहकीकात भी कर रहा है। क्या इन कंपनियों के मामलात की नैब से क्लियरेंस से पहले पंजाब हुकूमत ने दोबारा इनको कर्ज देने का, मजीद फंड्स देने का फैसला किया है? तो ये किस तरीके के साथ फिर मामला आगे चलेंगे? पहले करप्शन की शिकायत है इन कंपनियों से मुतल्लिक और दोबारा इनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये तो मजीद फंड्स का ज़िया होगा इस तरीके से।
بالکل بھٹی صاحب ایسا ہی ہے، لیکن جو نیب ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اب گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی کمپنی ہے ان کو بالکل بند نہیں کر رہی، ان کو قرض بھی دے رہی ہے، ان کو آگے چلا بھی رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے جو تمام منصوبے ہیں وہ کنٹینیو رکھے جائیں گے، اور پنجاب گورنمنٹ اس میں کسی قسم کی وہ سستی نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ یہ نہیں چاہتی کہ جو اربوں روپے لگ چکے ہیں اب وہ ضائع ہو جائیں اور ہم اس میں جو ہے ان منصوبوں کو ختم کر کے اور کوئی نیا کام شروع کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہیلتھ، ایجوکیشن اور زراعت پہ ہمارا فوکس ہے، اور وزیر خزانہ صاحب کا کل یہ کہنا تھا کہ ہم ایک 5 سالہ جو ہے اکنامک اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم پنجاب کو قرضوں سے بھی پاک کریں گے اور پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو ہم تمام تر سہولیات بھی مہیا کریں گے اور پنجاب کو ایک قرض فری اور مضبوط اور معاشی طور پر جو مضبوط صوبہ بنائیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ کس طرح شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیاں ہیں، جو ان کے منصوبے ان کو کس طرح کنٹینیو کر سکتی ہے۔ نواز، آپ نے کمپنیز کا تذکرہ کیا ہے، اگر ہم لاہور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو ہی لے لیں، ترکی کے ساتھ یہ کولیبریشن میں کمپنی بنائی گئی تھی، ان کی انویسٹمنٹ بھی تھی، اس کے بعد کوئی ماہانہ کچھ چارجز بھی ہیں جو اس کمپنی کو دیے جاتے ہیں شہریوں کی جانب سے۔ اس کے باوجود اگر یہ کمپنی نقصان میں آ جاتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ مطلب بنیادی ریزن کیا ہے؟ مینیجریل مسئلہ ہے یا پھر کرپشن یہاں بھی بہت زیادہ ہے؟ دونوں چیزیں ہیں باسی صاحب، اس میں مینیجریل پرابلم بھی ہے۔ اس میں جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس میں جو انتظامی پہلو ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور کرپشن تو اس میں بے حد کرپشن ہے۔ یہ ٹوٹلی ساری کی ساری جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے، لوگ اپنا جو ہے وہ اپنے معاملہ سیدھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ ملکی جو پیسہ ہے، جو قوم کا پیسہ ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ تو اب یہ نئی گورنمنٹ کے لیے تمام چیلنجز ہیں جو شہباز شریف صاحب کے منصوبے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے آگے چلاتے ہیں۔ بہت شکریہ نواز سنگرہ، آپ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نئی کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز سے نمٹنا کیسے ہے، یہی نئی حکومت کے لیے کاریگری ہوگی۔ ہوتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پاکستان نے اب اے ٹی ایف کے ساتھ مل کے اینٹی منی لانڈرنگ نیا میکینزم بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ بتائیے گا یہ میکینزم پاکستانی قوانین جو ہیں، کیا انہی جو موجودہ قوانین ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے انہی کے مطابق ہوگا یا اس کے لیے لیجسلیشن بھی درکار ہوگی؟ 2 قسم کے قوانین کو آج پہلی بار کابینہ میں پیش کیا جا رہا ہے، وفاقی کابینہ میں۔ ان میں سزائیں مقرر کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے کہ جو محکمے پکڑنے والے ہیں ان کو وہ اپنا کام ٹھیک کریں۔ سزائیں جو ہیں وہ بڑی سخت کر دی گئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے جب پکڑی جائے گی منی لانڈرنگ تو 3 سال کی سزا اب نہیں ہوگی، اب 10 سال کی سزا ہوگی۔ جرمانہ جو ہے وہ 50 لاکھ نہیں ہوگا، 5 کروڑ روپے ہوگا۔ جائیداد جو 6 ماہ تک ضبط کرنے کی بھی تجویز ہے اس میں، کہ جس نے کیا اور جس کے ذریعے کیا۔ اس میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کا محکمہ جب منی لانڈرنگ کی معاونت کرتا ہے تو اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ ایکسپورٹ جب ہوتی ہے ایگزیکٹلی تو اس وقت جو پاکستان پیسہ واپس نہیں آتا اس کو وہ بھی منی لانڈرنگ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو امپورٹ ہوتی ہے اگر اس کی قیمت آپ نے زیادہ بتا دی اور در حقیقت اس کی قیمت کم ہوئی تو جو پیسہ باہر رہ گیا وہ بھی منی لانڈرنگ میں شمار کیا جائے گا، اور اس طرح سزاؤں کے ذریعے اس کو روکا جائے گا۔ لیکن سزائیں دینے کے لیے آپ کو تحقیقات کے لیے ایک ادارہ چاہیے، وہ اداروں کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، اس نوٹیفیکیشن کی کاپی پیش کی جائے گی۔ دوسرا، ان اداروں کی کارکردگی کس طرح بہتر کی جائے گی، ان کی ٹریننگ کس طرح کی جائے گی، ان کو پکڑنے کے بعد قانونی عدالت میں ان کے خلاف فیصلے کس طرح لیے جائیں گے تاکہ وہ سزاؤں پر عمل درآمد ہو سکے، اس کے لیے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ FATF یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جو کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، اس نے پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ اب چونکہ ہماری نگرانی میں یہ طے ہوا ہے تو آپ کو ایک چانس ہے کہ شاید آپ بلیک لسٹ میں نہ جا سکیں، لیکن اگر یہ ادارے جلدی کام شروع نہ کیے تو یہ معاملہ پھر لٹک جائے گا۔ اب اگر یہ معاملہ لٹک گیا تو اگر بلیک لسٹ میں پاکستان نہ بھی گیا تو گرے لسٹ میں رہ سکتا ہے۔ گرے لسٹ میں رہنے سے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ادارے نہ بنے، یہ سزائیں فوری طور پر نافذ نہ ہوئیں منی لانڈرنگ کے خلاف اور ان اداروں کے خلاف، ان افسروں کے خلاف جو کہ اس میں معاونت کرتے ہیں، تو پھر بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ بالکل صحیح۔
وہ سب جب ایف اے ٹی ایف کا وفد پاکستان کے دورے پر تھا تو ایس سی سی پی کے ساتھ بڑے لانگ سیشن چلے ان کے ساتھ، اور ایس سی سی پی نے بھی اس معاملے میں نئی ریگولیشنز تیار کی ہیں. انڈیویجولز کے حوالے سے تو آپ نے سارے اس کے اندر واضح ہو گیا، اور جب ایس سی سی پی کی نئی ریگولیشنز آ رہی ہیں تو کمپنیز جو اس کام میں اگر انوالو پائی گئی ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی، یہی سزا ہوگی. اور اس سارے معاملے کو مانیٹر کرنے کے لیے ایس سی سی پی کا کیا رول ہوگا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا؟ ایف اے ٹی ایف میری معلومات کے مطابق جو اس نے مذاکرات کیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں یا 10 دن میں، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ کمزوری کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں ہے اور ایس سی سی پی میں ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ رقوم کی منتقلی کی بر وقت اطلاع نہیں دیتا، رقوم کی باہر رک جانے کرنسی کے باہر رک جانے کی بر وقت اطلاع نہیں دیتا. ایس سی سی پی جو ہے وہ کمپنیوں کا صحیح آڈٹ نہیں کرواتا. اگر وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا بھی ہے تو اس آڈٹ کی انالیسس صحیح نہیں کرتا، لہٰذا پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کتنی رقوم باہر منتقل کی ہے یا باہر ان کی رقوم جو تھی وہ پاکستان نہیں لائے. ٹھیک ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب لوٹ کر آتے ہیں دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بلوچستان میں اب یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے ریونیو ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے، اور یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو بلوچستان میں جنریٹ کیا جا سکے. جو مالی بحران ہے اس کو لے کر بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ جام کمال کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو بھی تحفظات سے پچھلے دنوں آگاہ کیا گیا. کفایت علی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے. کفایت بتائیے گا، پہلے جو قانون ہے اس میں کیا کچھ ہے، ترمیم کن بنیادوں پہ کی جا رہی ہے، اور زیادہ ریونیو جنریٹ یا کلیکٹ کیسے ہو سکے گا؟ جی بالکل فیصل، سب سے پہلے جو ریونیو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے اس میں تبدیلی اس لیے کی گئی کیونکہ سی پیک کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی سرمایہ کاری بلوچستان میں ہونے والی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ قوم پرست سیاسی جماعتیں تھیں ان کو بھی کچھ اختلافات اس حوالے سے تھے کہ اس سے جو سرمایہ کاری ہوگی، جو انڈسٹریز لگیں گی، اس سے بلوچستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ شدید خطرات جو ہے وہ لاحق ہوں گے. اسپیشلی گوادر کے جو مقامی افراد ہیں ان کے حوالے سے بہت شدید خطرات ہے کہ بڑی تعداد میں جو غیر ملکی سرمایہ کار ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے. اس کے علاوہ دیگر صوبوں سے بھی جو سرمایہ کار یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے، اس کے بنا پر جو ہے بلوچستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ جو ہے وہ ختم ہونے کا خدشہ ہوگا. تاہم اس حوالے سے بلوچستان حکومت کی جانب سے یہ سٹیپ اب لیا گیا ہے کہ جو بلوچستان کا جو ریونیو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جائیں گی، اور اس کے حوالے سے جو گوادر سمیت جو باقی جو اضلاع ہیں جہاں پر یہ سی پیک کا روٹ ہوگا، اور اس حوالے سے جو وہاں پر جو آبادیاں آباد ہوں گی، اس کے علاوہ جو انڈسٹریز لگیں گی، اس کے حوالے سے جو وہ ایک بہت بڑا سٹیپ انیشیٹو یہ لیا جائے گا کہ اس حوالے سے جو آئینی جو حق ہے وہ وہاں کے مقامی افراد کو دیا جائے گا. اس حوالے سے جو قانون سازی کی جانی تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اس ریونیو ایکٹ کے جو مسودہ ہے اس پر تیزی سے کام جاری ہے. ریسنٹلی ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب سے جو ہے کچھ دنوں بعد جو بلوچستان کابینہ کا جو اجلاس ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کی منظوری لی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان جو کہ شدید مالی بحران کا شکار رہا، اور اس کے بعد جو بیرونی سرمایہ کاری تھی اس کے حوالے سے بھی شدید خدشات لاحق ہوتے تھے. اسپیشلی جب ہم نے سوئی گیس فیلڈ کا جو معاملہ تھا اس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ وہاں پر جو وہاں کے مقامی افراد تھے ان کو شدید خطرات لاحق تھے، کیونکہ سوئی گیس فیلڈ کا جو ایریا تھا وہ بہت بڑا تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ غیر ملکی بھی وہاں پر آباد ہوئے، جو انجینئر تھے جو وہاں پر اس فیلڈ میں کام کرتے تھے. تو اس حوالے سے اسپیشلی جو بلوچستان کی جو کچھ قوم پرست سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے ہمیشہ اس پر آواز اٹھائے گی کہ جو اب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا مسودہ اس کا تیار ہو رہا ہے، یہ منظوری کب تک لے لی جائے گی اس کی؟ جی بالکل فیصل، ہم نے جب اپنے ذرائع سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس تمام تر مسودے کی تیاری میں جو ہے وہ ماہرین کی بھی خدمات لی گئی ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کو بہت کمپریہنسو ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ غلطیاں کوتاہی نہ ہو، اور اس کو ایک دفعہ ری وزٹ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس ماہ کے جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ متوقع ہے، جس میں ایسے کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اسے باقاعدہ طور پر منظور کیا جائے گا. اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ
वहाँ बलूचिस्तान में जो सरमाया कारी होने वाली है सी पैक के तनाजुर में, जो कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की यहाँ पर आएंगे, सरमायाकार, ताजिर, सनतकार और स्पेशली जो मजदूर इन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में और इस मुख्तलिफ एरिया में जो है वो काम करेंगे, उनके हवाले से उन्होंने एक आईनी हक और एक कानूनी हैसियत जो है उसको फराहम किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से उनका ये विजन रहा, उनका ये कहना था कि स्पेशली जो गवादर के मकामी अफराद हैं, इसके अलावा दीगर अजला जहाँ से ये सी पैक का जो रूट है वो वहाँ पर गुजरेगा, तो उन मकामी अफराद को जो है वो उनका हक दिलाने के लिए और उनको एक आईनी हक देने के लिए जो है ये तमाम तर जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से इस पर बहुत बात की गई थी कि जो सी पैक के हवाले से जो बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उसमें तब्दीली होगी, ताहम उस खदशे को भी जो है वो इसमें रखा गया और ये बताया जा रहा है कि हमारे ज़राए के मुताबिक कि आइंदा चंद दिनों में इसे बाकायदा तौर पर काबीना के सामने पेश किया जाएगा और काबीना की मंजूरी के बाद इसे बलूचिस्तान असेंबली में पेश किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया किफायत, आप कोयटा से हमारे साथ मौजूद। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अब ये फैसला कि रेवेन्यू एक्ट में तरमीम की जाएगी, जो इस वक्त हालात बदल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अब ये फैसला किया गया है। एक और इंतहाई अहम खबर है, इंतहाई अहम मामला है, इस मामले पे बहुत बार पाकिस्तान की मीडिया पे बात हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अमरीकी जेल में कैद हैं और अब उनसे मुतालिक अच्छी खबर सामने आ रही है। भट्टी साहब, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या अच्छी खबर है, इसमें क्या पेशरफ्त और कब तक मुमकिन हो सकती है? ऐसा देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिसे अमरीकी हुकाम ने अपनी तहवील में लिया था और उसके बाद 3 फरवरी 2010 को उन्हें 86 साल के लिए सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जो आवाज़ उठाई गई और अमेरिका से रब्ता करने की कोशिश भी की गई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए, कौम की बेटी हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहले खाना से मुलाकात की थी और उन्होंने वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इस मामले को अमेरिका के साथ टेकअप किया जाएगा और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाया जाए। लेकिन 5 साल के दौरान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इस मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त करने में कामयाब नहीं हो सकी थी और बल्कि जो उनकी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दरख्वास्त की जाएगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा सुनाई गई उसे माफ़ किया जाए, वो दरख्वास्त भी ताहाल नहीं की जा सकी। उसके बाद उनकी फैमिली में से बिलखुसूस डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अपनी काविशें जारी रखी, मुख्तलिफ फोरम पर उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके बाद बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड के कुछ मेंबर्स ने और उसके साथ साथ कुछ लॉर्ड्स ने जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बरतानिया से और अमेरिका से भी, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। अब उनकी फैमिली की जानिब से हमें इस बात की तस्दीक हुई कि बरतानिया के कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबरान और ह्यूमन एक्टिविस्ट की काविशों के नतीजे में अमेरिका के साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पहली मरतबा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक मंडे को पीर के रोज़ बाज़ाब्ता एक डायलॉग का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और वो होपफुल हैं और उनके अहले खाना ने पूरे कौम से ये दरख्वास्त की है कि वो दुआ गो हों कि ये डायलॉग का प्रोसेस कामयाब हो और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने में मदद मिल सके। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से संजीदा कोशिश की जाएँ और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए एक अगर सरकारी तौर के ऊपर एक अमरीकी सदर को दरख्वास्त की जाए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा को माफ़ किया जाए तो ये सज़ा माफ़ हो सकती है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि एक ख़त अगर हुकूमत पाकिस्तान लिख दे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है। ये ख़त किसकी जानिब से लिखा जाना चाहिए, इसमें क्या कुछ लिखा जाना चाहिए? जी, असल में इस तरह से है कि एक पिटीशन हम लोगों ने दाखिल की थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम, उसके लिए एक आम माफ़ी के लिए। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी छोड़ रहा होता है तो उस वक्त बहुत आसान होता है कि वो, उनकी एक ट्रेडिशन है कि वो आम माफ़ियाँ देते हैं कैदियों को, और ख़ासकर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं और जिनमें के मुतनाज़े जिनके वो होते हैं। तो उस वक्त सदर ओबामा जा रहे थे तो ये बहुत ही आसान काम था जो हमारे नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया।
لیکن کچھ چیزیں اور پیش رفت اس طرح کی آئی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر اس قسم کی کچھ وہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عافیہ کو خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے ان کی جیل میں جی اور وہاں سے کافی مثبت وہ آ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اٹھاتا ہے، پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے کہ ہماری جو بھی باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنا بندہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے بندے کی، اپنے ڈاکٹر کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمیں ایک ریٹن ڈیمانڈ چاہیے بات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب جب امریکہ بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہے تو آخر پاکستانی حکومت کو کیا تکلیف ہے ایک ریٹن ڈیمانڈ آفیشیل آن دا ریکارڈ ڈیمانڈ کرنے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے کچھ ممبران اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی جانب سے اس معاملے کو امریکن حکام کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس معاملے کے اندر قانونی طور کے اوپر کس حد تک پیش رفت ہو سکتی ہے اور یہ رابطہ جو منڈے کو ہونا ہے یہ کس لیول پہ ہوگا؟ یہ جو میری اطلاعات ہیں اس کے حساب سے کافی ہائی لیول پہ جا رہا ہے سارا کچھ، لیکن وہ یہی چاہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ جب ہو جائے بات اس کے بعد ہی یہ میڈیا میں لے کر آئیں۔ تو ہم لوگ یہ سب سے گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کامیاب کرے اور کوئی صورتحال ایسی نکل آئے کہ عافیہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے آپ کیا اپیل کریں گی ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ آپ وہ شخص تھے جنہوں نے کہ عافیہ کی آواز سب سے پہلے اٹھائی تھی۔ مجھے عافیہ کے لیے اور مظلوموں کے لیے باہر نکالنا گھر سے انہی کی اسرار کے اوپر کہ جب تک آپ نکلیں گی نہیں اور آواز نہیں اٹھائیں گی کوئی نہیں سنے گا، تو آج وہ خود سننے والے بیٹھے ہیں تو سنیں اور اپنے وعدے کو پورا کریں جو انہوں نے ہر وزیر اعظم کی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے، اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں پتہ ہے کس طرح امریکہ سے بات کی جاتی ہے، ہم 100 دن کے اندر تو بہت آسانی سے لے آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی یا آپ نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ساری جو وفود ہے اور یہ سب ان کی تھوڑی پیش رفت ہو تو میں یہ لے کر ان کے پاس جاؤں۔ ویسے میں نے ان کو خطوط تو لکھے ہیں، فیکس بھی کیے ہیں ان کے دفتر پہ بھی، فارن آفس پہ بھی، تاکہ ہماری جو جد و جہد ہے اس میں یہ ہمارے ساتھ ہم اور مل کر ہم لے کر آئیں اور عمران خان صاحب ہیرو بنے اور محمد بن قاسم ثانی بن جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اپیل کی ہے کہ ان کی بہن کی رہائی کے لیے جو امریکہ میں قید ہیں عمران خان صاحب اپنا کردار ادا کریں، اور ڈاکٹر فوزیہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے ایک موٹیویشن ملی کہ میں اپنی بہن کے لیے ایک تحریک چلا سکوں۔ اگلی خبر کی جانب آئیں گے۔ انتہائی اہم معاملہ ہے جی، پاکستان کے اندر ہم زراعت کی اکثر ہم بات کرتے ہیں اور زراعت کو ایک خطرہ لاحق ہے، بہت سے چیلنجز ہیں لیکن دن بدن یہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہوتی صاحب، جو مسائل ہیں وہ کتنے ہیں؟ ایک تو پانی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور جو کسان پیکج ابھی پچھلے دنوں پنجاب حکومت میں بلا سود قرضے دینے کی بات کی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، یہ کتنا سود بند ہوگا؟ جی، سینٹ میں ایک شکایت پیش کی گئی بلوچستان کی طرف سے کہ وہاں سبزیاں جو ہوتی ہیں ان کی منڈی میں جو فروخت ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس علاقے کے ممالک ہیں وہ ڈمپ کر رہے ہیں پاکستان میں سبزیاں، خصوصاً سیب، ٹماٹر اور آلو۔ وہاں کی جو پیاز کی وہ ہے پیاز کی جو فصل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ پیاز کی فصل کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ 6 مہینے کے لیے پاکستان پورے کے لیے ان کی فصل تیار ہوتی ہے اور پھر بکتی نہیں ہے۔ اس کی بکنے کی وجہ ہے کہ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ باقاعدہ قانونی طریقے سے ہو رہی ہے۔ 3 محکموں کو طلب کیا گیا، کسٹم کو، اور اس کے علاوہ جو وزارت تجارت ہے اس کو طلب کیا گیا، اور فوڈ سیکیورٹی کو طلب کیا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں۔ جو
वजारत तिजारत है, उसने कहा कि भाई $5 करोड़ की पाकिस्तान में आमद हो रही है सब्जियों की, कोई ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन वो सिर्फ कानूनी जो दरामद है वो उसके बता रहे थे। कस्टम ने कहा कि भाई फूड सिक्योरिटी का जो महकमा है, चूंकि बर वक्त उनके अफसर नहीं होते, उस वक्त क्लियरेंस के लिए जो कि अफगानिस्तान के ज़रिए इंडिया स्मगल कर रहा है पाकिस्तान को आलू, प्याज और टमाटर, और उसके अलावा ईरान से जो सेब आ रहा है, ये जो सारा है, इस पर कस्टम ने ये कहा कि आपके बंदे वहाँ नहीं होते, आपके बंदे क्लियरेंस नहीं करते, क्योंकि आपने क्लियरेंस करके ये बताना है कि भाई किसको हमने छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा कि हमने जो फूड सिक्योरिटी वाले हैं वो कहते हैं कि 2 साल से हमने कोई इंपोर्ट परमिट जारी नहीं किया, 2 साल से कोई इंपोर्ट परमिट जारी नहीं किया, उसके बावजूद ये पाकिस्तान में आ रहा है। बलूचिस्तान के जो किसान हैं उन्होंने बताया कि ये 2 साल से बढ़ गया है। इवन कोई ट्रक्स जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो अफगानिस्तान से आए, जिनमें इंडिया का प्याज, आलू और टमाटर थे, वो यहाँ पे पकड़े गए हैं। उसके बावजूद महकमों ने उस पर कार्रवाई नहीं की। कस्टम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बाज़ औक़ात बहुत सारे ट्रक जो हैं तुरखम की सरहद पे आ जाते हैं, फिर वो वहाँ पे हड़ताल करते हैं, हंगामे करते हैं, और ये महकमे जो हैं, ये जो फूड सिक्योरिटी वाला है, इनके इंस्पेक्टर वहाँ नहीं होते, इनकी लेबॉर्ट्रियाँ भी काम नहीं कर रही कि भाई जल्दी से बताएं, इनकी लेबॉर्ट्रियाँ देर कर देती हैं। उसके अलावा अगर इन्होंने परमिट नहीं भी जारी किए तो हम पे दबाव होता है, हमें छोड़ना पड़ता है। जो वजारत तिजारत है उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम तो कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में परमिट के जरिए बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते। जो एक भी पाकिस्तान में एक ऐसा महकमा नहीं है जो कि इसकी मॉनिटरिंग करे और ये बताए कि पाकिस्तान की ज़राअत को किस, ये जो डंपिंग हो रही है पाकिस्तान में, इससे कितना खतरा रहा है। इस पे एक रिपोर्ट तलब कर ली गई है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये रिपोर्ट आएगी, और उसमें एक इंकशाफ बहुत बड़ा होगा, वो ये कि इंडिया पिछले कई सालों से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में 3 चीज़ें, आलू, प्याज और टमाटर, ये स्मगल कर रहा है और अफगानिस्तान से कर रहा है। अफगानिस्तान उसको लीगल ट्रैफिक बना के ला रहा है, और उस पे जो बोरियां होती हैं उस पे लिखा होता है अफगानिस्तान प्याज, अफगानिस्तान टमाटर और अफगानिस्तान आलू। वो जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनको ये चेक भी नहीं किया जाता कि भाई ये अफगानिस्तान के हैं या ये इंडिया से आए हैं। चेक इसलिए नहीं किया जाता कि इनकी लेबॉर्ट्री काम नहीं कर रही। लेबॉर्ट्रियों का 2 काम है, वो ये काम है कि एक तो ये पता करें कि ये कहाँ से आ रहा है, दूसरा ये पता करें कि इनके साथ बीमारियां क्या हैं। अभी सिर्फ ये खतरा नहीं है कि पाकिस्तान में डंपिंग हो रही है, बल्कि इन आलू, प्याज, टमाटर के और इन सेबों के जरिए पाकिस्तान में कीड़े, पाकिस्तान में गलत किस्म के पाउडर्स जो लगे होते हैं वो, और इसके अलावा और बीमारियां जो फसलों को लगी होती हैं वो भी दरामद हो रही हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान को न सिर्फ उनसे खतरा है जो कि माल आ रहा है, बल्कि उनकी बीमारियों से भी खतरा है। इसके अलावा एक पॉइंट जो सामने आया वो ये कि चूंकि पाकिस्तान में पैदावार की लागत बहुत ज्यादा है, लिहाजा पाकिस्तान का माल फरोख्त नहीं होता, और बाहर इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट होके आने वाला माल भी जो सस्ता पड़ता है, तो पाकिस्तान में जो लागत है उसको कम करने के लिए पानी, मशीनरी और बीज का इंतजाम जरूरी है। बहुत शुक्रिया इकराम मोती साहब आपका, सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।